أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حضرات محترم، سورہ یوسف شریف کا درس قرآن شروع ہے. آج مختصر سا ہی درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ترتیب سے چلیں گے. اگلے جمعرات کو شاید ٹائم بدل جائے، بہرحال اس کے مطابق آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ 7 بجے تشریف لے آئیں. اگر وقت نے اجازت دی ممکن ہے نماز عشاء سے پہلے درس ہو اور نماز عشاء کے بعد فوراً دعا اور لنگر سیکھو. میں امید کرتا ہوں آپ حضرات انہی محبتوں سے تشریف لایا کریں گے. بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جہاں یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو سنائی، وہاں کیونکہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے کہ محبوب میری آیتوں کو آپ نے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بیان کرنا اور سنانا ہے، اس وجہ سے جب کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیا کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے ان کی محبتوں کے تذکرے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ، ایک تو یہ تھا کہ یہودی پوچھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، مشرکین پوچھتے تھے یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو روحانی بزرگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حکمت ہونی چاہیے پیچھے، یہ صرف ظاہری واقعہ نہیں، اس کے پیچھے جو کام رب العالمین کرنا چاہتے ہیں اس کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں اور اس کے باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے کسی نبی کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے، دین کی تبلیغ کی خاطر، اللہ کا پیغام پہنچانے کی خاطر، تو یہ بات عقل میں آتی ہے. لیکن ایک 12 سال کا نوجوان ہو تو اس کے ساتھ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، تو اس کی کوئی وجہ ظاہری طور پہ کوئی حکمت نظر نہیں آتی کہ اس کا تبلیغ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس میں بڑی بڑی حکمتیں بیان کی. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چن لیا کرتے ہیں لوگوں میں سے رسولوں کو. تو جب اللہ کسی کو چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے، اور جب وہ اسے سلیکٹ کر لے تو جس کو اس نے پسند کیا، جس کو اس نے منتخب کیا، اپنا خاص بنا لیا، اب وہی جس نے اس کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، خاص کیا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، چنا ہے، اب اگر اس کی محبت اور توجہ کسی اور کی طرف ہو تو رب العالمین کو یہ بات گوارا نہیں. اب دنیا داری میں بھی جس کے ساتھ کسی کو محبت ہو نا، پیار ہو، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے منہ پر مکھی بھی بیٹھے، بس میرا محبوب ہو اور میں ہوں. تو جب اللہ نے اپنے نبیوں کو چنا اپنی ذات کے لیے، اب وہ کوئی نبی کسی اور کی طرف توجہ دے تو محبت خداوندی کی غیرت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، میرا ہو کر غیروں کی طرف دیکھتا ہے.
میرا ہو کر دوسرے سے پیار کرتے ہو اور مجھے چھوڑ کر کسی اور کو دیکھتے ہو، تو یہ بات رب العالمین جل جلالہ کو گوارا نہ تھی۔ یعقوب علیہ السلام ہوں، بے شک یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، بڑے حسین ہیں، جمیل ہیں، ان سے پیار ہے، لیکن ایسا پیار کہ ہر وقت بیٹے پر ہی نظر ہو۔ اللہ کریم جس نے اپنے نبیوں کو اپنا حبیب اور محبوب بنایا ہے، اس کی ذات کو یہ گوارا نہیں میں پیار کروں، میں دیکھوں تجھے اور تو کسی غیر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب عجیب باتیں بیان کی ہیں یہ محبت کی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جس نے کسی سے کہا جی کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، یہ بات حدیث کریمہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے پیار ہو اس کو بتا دو مجھے تجھ سے پیار ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ جس سے محبت ہو اس کو بتاؤ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں کہ ایسا کیوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت میں حضور کے ساتھ بھی ایسے کئی واقعات عالیہ پیش آئے۔ حسین حضور کو کتنے پیارے تھے، اور پھر انجام کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں جو کچھ یا بے شمار اس کے اسباب ہیں، بے شمار اس کی حکمتیں ہیں، ایک یہ بھی ہے محبوب۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار کا وصال ہو گیا ہے، ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں کربلا میں حسین شہید ہو رہا ہے، اور آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خاک پڑی ہوئی اور حضور رو رہے ہیں۔ اس میں علماء نے فرمایا پیار حسین کے ساتھ تھا، لیکن اللہ کی منشا یہ تھی محبوب تم میرے ہو، بس اب میرے ہی رہنا ہے، کسی اور کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندے کی بس سے باہر ہو جاتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، مجھے اس کائنات میں کوئی شے بھی کسی سے کوئی پیار نہیں، بس تو ہی ہے، لیکن کبھی عائشہ کا معاملہ آئے نا تو میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ عائشہ کا مقام اللہ کریم نے اتنا بنایا ہے، حضور فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے تو عرض یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے نا، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، لیکن رب العالمین جل جلالہ کی یہ بات گوارا نہیں کہ میں ہوں۔ اب دیکھیے نا، اگر غور کریں تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک مومنوں کو دوسروں سے پیار ہے، اولاد سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، دوست احباب سے پیار ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کائنات کے ہر پیارے سے زیادہ پیار خدا سے ہونا چاہیے۔ اشد، شدید نہیں، اشد، اتنا زیادہ پیار کسی اور سے نہ ہو، بس صرف خدا سے ہی ہو۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے اللہ کو بندوں سے پیار ہے اور اپنے نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، امتحان میں یوسف علیہ السلام ڈالے جا رہے ہیں۔ اصل امتحان یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ رو تو وہ رہے ہیں، نیندیں تو ان کی اچاٹ ہو گئی ہیں۔ اب یہاں رب العالمین جل جلالہ کے ایک یعنی مفسرین کرام نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ ہے وجہ۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگلی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سپرد کیا تو سب کچھ کیا، بیٹے کی حفاظت کی اسباب کیے۔ کیوں؟ پہلے بتا دیا تھا نا، مجھے پتا ہے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا مجھے ڈر ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب اسی آیات کریمہ میں اگلی وہی بات آ رہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علماء فرماتے ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی، وہ کیا؟ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اگر یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں جا بیٹا میں نے تجھے خدا کے حوالے کیا، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر بیٹے کو روانہ کرتے ہوئے کہہ دے جا بیٹا اللہ کے حوالے، پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن رب العالمین کی یہ بھی منشا تھی، ایسا خدا چاہتا تھا ہو۔ پھر اس کے بعد
اب علماء کرام نے بڑی عجیب بات کی، کہتے ہیں بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، اور اگر پتہ ہوتا کہ کنویں میں ہے تو وہاں سے نکال کر لے آتے، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اصل میں بات یہ نہیں تھی، یعقوب علیہ السلام بیٹے کو جانتے تھے وہ کنویں میں ہے، لیکن کنویں سے نکل کر مصر کا بادشاہ بنے گا، اس لیے تھوڑی دیر دکھ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ پتہ تھا ہونا کیا ہے، انجام کیا ہے، تو رب العالمین جل جلالہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور یہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ نہیں یہ میرا بیٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، واقعی اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں رب العالمین جل جلالہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ گمان نہیں تھا۔ اب یعنی یہ سوال کہ جی اگر پتہ ہوتا تو نکال لیتے، تو میں نے عرض کر دیا، مفسرین نے بتایا اس لیے نہیں نکالا تھا کہ کوئی اور نکالے اور نکال کر وہاں لے جائے، وہاں بادشاہت نصیب ہو، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اچھا جی، یہ بھی اللہ نے ہی کیا کہ وہ اللہ کے حوالے کہتے ہوئے بھول گئے، یہ نہیں کہا، یہ بھی اللہ کی منشا تھی۔ نبیوں کے بارے میں یہ بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارے میں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، احادیث رسول بھی ہیں کہ میرا نبی جب بھولتا ہے خود نہیں بھولتا، خدا بھلایا کرتا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے میری کسی بھی پیارے کی پر کوئی الزام نہ آئے، بس سارا اپنے اوپر، نہیں میں نے کیا تھا، یہ میں نے بھلایا ہے۔